بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں منظور احمد ارائیں اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں محب وطن۔ آج پاکستان کے حالات کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ عمران خان کی حکومت موجودہ حکومت سے کافی بہتر تھی۔ اس وقت مہنگائی تھی لیکن آج اس سے بھی مہنگائی دگنی ہو چکی ہے، اور حکومت اگر وہ سلیکٹڈ تھی تو یہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ووٹ لے کر آئے تھے، اور اس کی حکومت کو جس طریقے سے ہٹایا گیا یہ بھی اچھا نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں سیاسی مداخلت بھی تھی اور اندرونی اور بیرونی سب مداخلت تھی۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو نااہل ہو چکے تھے نواز شریف صاحب، وہ بیمار ہوئے اور عدالت نے جب ان کو علاج کے لیے باہر بھیجنے کا کہا تو شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ان کو باہر بھجوایا کہ 4 ہفتے علاج کرانے کے بعد یہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ تقریباً 2.5 سے 3 سال ہو گیا وہ وہاں سے واپس نہیں آئے، اور وہاں بیٹھ کر ملک کے وہ لوگ جو ملک کے خلاف باتیں کرتے تھے، افغانستان والے اور دوسرے تیسرے، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس سازش کا وہاں پہ تانا بانا بنایا گیا، اور پھر ملی بھگت سے ان لوگوں نے یہ تحریک عدم اعتماد لائی۔ لیکن کچھ چیزیں میں پاکستان کے اندر بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو 23 مارچ کے دن یہاں پر مسلم کانفرنس پوری دنیا کی جو ہے ممالک کے سربراہان اور وزیر خارجہ وغیرہ کو بلایا گیا تھا، تو اس وقت یہ مناسب نہیں تھا کہ عمران خان صاحب حالات کو دیکھتے ہوئے اسمبلیاں توڑ دیتے، کیوں کہ وہ ملک کی بدنامی تھی۔ لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب اور دوسرے فواد چودھری صاحب، یہ بھی اس وقت ایز اے وزیر اچھے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی وہ کام کیا جیسے صدر صدام حسین کے اوپر جب جنگ لگی ہوئی تھی تو اس کے کچھ وزراء نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس بھی لے رہے تھے اور بڑے بڑے بلند دعوے کر رہے تھے کہ امریکیوں کا عراق کے اندر قبرستان بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور جب وہ امریکہ نے حملہ کیا اس وقت پاکستانی فوج بھی تبوک اور میں موجود تھی، اور وہاں پہ نواز شریف نے بھیجا تھا جو تقریباً سعودی یا پاکستان کو 80,000 بیرل جو ہے یومیہ وہ مفت میں تیل دے رہا تھا۔ تو اس کا کیا ہوا؟ جب صدام صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو یہ جتنے اس طرح کے مشیر وزیر تھے یہ سارے اس وقت جہازوں میں بیٹھ کے ان ملکوں میں پہلے ہی چلے گئے جنہوں نے ان کو خریدا ہوا۔ تو شیخ رشید صاحب بھی بار بار اور فواد چودھری صاحب بھی ان لوگوں کو مجبور کرتے رہے کہ لے آئیں، کہاں ہیں تمہاری جو ہے نا وہ اعتماد کی وہ جمع کرائیں اور ووٹنگ کرائیں، یہ کرائیں وہ کرائیں۔ تو انہوں نے بھی یہ جو 2 وزیر تھے یہ بھی مجبور کر رہے تھے ان لوگوں کو کہ وہ آئیں اور عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں، لیکن خیر عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، جو کچھ بھی ہوا، حکومت چلی گئی، دوسری حکومت آ گئی، لیکن وہ جو حکومت آئی وہ بھی وہ لوگ آئے جو 13 پارٹیوں کا نچوڑ تھا، وہ بھی ملک کے محب وطن ضرور ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان میں سب کے اوپر وہ مقدمات ہیں جن کو عدالتوں کے اندر سامنا کرنا چاہیے، لیکن وہ آج ہمارے اوپر سربراہ بن کر بیٹھے ہوئے، جو کہ مناسب نہیں تھا۔ ان کو ملزم پہلے ملزم ہوتا ہے اور پھر مجرم بنتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ہے کہ ملزم کو اٹھائیں جس کے اوپر الزامات ہوں اور اس کو وزیر اعظم اور مختلف عہدوں پر، وزیر قانون اور اس طرح کے عہدوں پر بٹھا دیا جائے، جو اس پاکستان کی بدقسمتی سمجھو کہ ان لوگوں کے ان سے باقاعدہ جو ہے وہ کیسوں کا جواب پوچھنے کی بجائے ان کو وزارتیں دی جائیں، تو یہ بھی پاکستان کے ساتھ سراسر زیادتی کی گئی۔ اب آتے ہیں لانگ مارچ پہ۔ میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، ایز اے محب وطن شہری ہونے کے ناطے میں یہ درخواست کروں گا
کہ حکومت میں بیٹھی ہوئی تمام پارٹیاں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں. ہماری معیشت ڈوب چکی ہے، پاکستان جو ہے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، تو آپ جو ہے روڈ بلاک کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دھرنا یا جو ہے لانگ مارچ 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ تحریک انصاف والے اس میں بہت تجربہ رکھتے ہیں، اگر یہ لمبا ہو گیا تو پاکستان کی معیشت پہلے ڈوب چکی ہے اور ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ کوئی تیسری طاقت ملک کا انتظام سنبھال لے گی اور یہ سیاسی پارٹیاں ہاتھ ملتے رہ جائیں گی. تو براہ کرم اس کے اوپر غور کریں، اور اگر دھرنا دیتا ہے تو پہلے بھی 120 دن بیٹھا رہا، اب 6 مہینے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی وہ ہوگا، اس کی طاقت ہوگی، عوام اس کے ساتھ آ جائے گی تو آپ اتر جانا، نہیں آئے گی تو اس کو اسلام آباد میں بیٹھنے دیں، اس میں کیا حرج ہے. لیکن جو کام آپ نے کر رکھا ہے، پکڑ دھکڑ، مار کٹائی، لوگوں کا نقصان، کروڑوں روپے کے جو ہے کنٹینروں کے اندر لوگوں کے سامان پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. کیوں کہ سبزیاں، فروٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے باہر کے ملکوں سے آتی ہیں یا پاکستان کے اندر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. جب آپ روڈ بلاک کر دیں گے تو جو آلو یا پیاز یہاں پہ 35 روپے چل رہا تھا، وہ ابھی 80 اور 100 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے. ماشاءاللہ ابھی جو ہے وہ گھی کا جو ریٹ ہے وہ 500 روپے کلو ہو گیا ہے. تو براہ کرم آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور راستوں کو کھولیں تاکہ عوام کو جو پریشانی ہے وہ دور. تیسرے نمبر پر آ جائیں کہ ملک کی معیشت کہاں جائے گی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی لوگ، انتظامیہ اور اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کی معیشت بھی بحال ہو جائے گی. کچھ چیزیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ان 10 بندوں کے میں نام لوں گا جو اس وقت پاکستان کے امیر ترین ملک ہیں، امیر ترین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. طارق سہگل صاحب، ان کی مالیت 1.5 ارب ڈالر ہے. ٹھیک ہے، ان کا 10واں نمبر ہے. 9ویں نمبر پہ رفیق ایم حبیب صاحب، یہ بھی 1.5 ارب ڈالر کے مالک ہیں. ناصر شون صاحب، یہ بھی 1.5 ارب کے ڈالر کے ہیں، ریئل اسٹیٹ چلاتے ہیں. نواز شریف صاحب 2 ارب ڈالر کے اثاثے رکھتے ہیں. ملک ریاض 2 ارب ڈالر کے اثاثے رکھتے ہیں. آصف زرداری صاحب جو 6 نمبر پر ہیں 2.5 ارب ڈالر کے اثاثے رکھتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو اس کے علاوہ ان کی آف شور کمپنیاں ہیں وہ الگ ہے. میاں منشا گروپ 3 ارب ڈالر. صدر الدین ہاشوانی 4 ارب ڈالر رکھتے ہیں. محمد انور پرویز برطانیہ میں ہیں، 4 ارب ڈالر ان کے پاس ہے. اور پاکستان کے پہلے نمبر پر سب سے امیر ترین جو کہ امریکہ نژاد پاکستانی ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں، 9 ارب ڈالر کے مالک ہیں. تو خدا را اگر اتنے اگر یہ 1 کروڑ ڈالر بھی پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں، اور کم از کم پاکستان کے 1 لاکھ کے قریب امیر ترین لوگ ہیں، اگر وہ 25 ہزار روپے 25 ہزار ڈالر بھی اس ملک کو دے دیں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر 90 لاکھ ہیں تو ان میں سے اگر 50 لاکھ بھی لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور وہ 1 ہزار پاؤنڈ بھی جمع کراتے ہیں یا ڈالر کراتے ہیں، تو پاکستان کا اس وقت اگر 22 کروڑ عوام ہے تو فی کس آدمی جو ہے بچوں سمیت 145 ڈالر کا مقروض ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہے یہ اس ملک کے لیے قربانی بھی دے سکتے ہیں، اور جتنی جائیداد ان لوگوں کی ہے پاکستان کے اندر لنگر خانے اور کافی چیزیں مفت میں تقسیم کر کے اپنی آخرت کو سدھار سکتے ہیں. لیکن یہ کریں گے نہیں. کیوں کہ ان سب کو دولت سے پیار ہے اور یہ پاکستان کا نہیں سوچیں گے، یہ باہر کا سوچیں گے. ان کو چاہیے اپنی باہر کی جائیدادوں کو ضرور رکھیں، لیکن ان میں سے اس پاکستان کے لیے بھی اپنا حصہ نکالیں. آگے آتے ہیں فوجی افسران صاحبان کا اس مارچ میں شامل ہونا. یہ بڑی
طلب بات ہے کہ وہ فوجی افسران جوان جیسی زبان جنہوں نے اپنی زندگی کے 35-40 سال اس ملک کی خدمت کے لیے گزارے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آج عمران خان کے ساتھ ریٹائر فوجی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہیں عمران خان میں پاکستان کا مستقبل نظر آتا ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ محب وطن ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابھی ضروری سمجھا ہے کہ اگر اب جو ہے پاکستان کے اندر جمہوریت ناکام ہو چکی، بہت عرصہ جو ہے لوٹ مار جاری رہی، آپ اگر موازنہ کریں تو جنرل ایوب صاحب اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب کی 3 حکومتیں اس جمہوریت سے بہتر حکومتیں تھیں۔ گو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا بھی صدر سے نام نکال دیا، مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا، لیکن انہوں نے اس پاکستان کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کیا، اور بڑے بڑے بدماش جو ہے جنرل ایوب صاحب کے دور میں اور ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ چور اچکے ڈاکو جتنے تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، اور انہوں نے نظام حکومت بہترین طریقے سے چلایا۔ حالانکہ اس وقت جہاد افغانستان بھی چل رہا تھا اور بھی بہت سارے کام ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کی ایٹمی طاقت بھی بنانے میں جنرل ضیاء الحق کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو انہوں نے اپنا اس ملک کے اندر خون پسینہ ڈالا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بہت محنت کی اور اس ملک کے اندر شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے اس وقت کے مولوی صاحبان، یہ علماء اکرام نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو۔ اس کا برملا اظہار جنرل ضیاء الحق صاحب کر چکے تھے۔ تو خدا را اپنے آپ کو پاکستان کا محب وطن شہری بنائیں، محب وطن حکمران بنائیں، اور اپنا اچھا سوچ رکھنے والا اپنے آپ کو بنائیں۔ میری کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، ہمارے اندر جو چیزیں آ چکی ہیں وہ غیر ممالک میں نہیں ہیں۔ ابھی آسٹریلیا کے آپ کے سامنے انتخاب ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی بینر نہیں لگتے، صرف جہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ ایک پمفلیٹ دے دیا جاتا ہے اور 7 پارٹیوں کے 2-4 بینر لگے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ جاتا ہے، اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے، کوئی کسی کو گھر سے اٹھا کے نہیں لے آتا، کیونکہ ان کا قانون ہے کہ اگر کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا تو $130 اس کو جرمانہ ہوگا، وہ پیمنٹ کرے گا، گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائے گا۔ تو جب یہ قانون پاکستان میں بھی ہوگا کہ جی جو سٹیج وائز اس کو کر دیں کہ جی غریب نہیں آئے گا تو 1000 روپیہ جرمانہ ہوگا، اس سے درمیانہ طبقہ نہیں آئے گا تو 5000 جرمانہ ہوگا، اور اس سے بڑا نہیں آئے گا تو 1,00,000 روپے جرمانہ ہوگا، تو میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی الیکشن کی جو ہے وہ آپ وہ جلد سے جلوس نہ کریں، گھر بیٹھے رہیں، صرف جائیں اپنے بندے بٹھائیں الیکشن والی جگہ پہ جہاں پہ ووٹ ہونے، لوگ خود آئیں گے اور ووٹ ڈالیں گے، نہیں ڈالیں گے تو ان کو جرمانہ ہوگا، پاکستان کے خزانے میں پیسے آئیں گے اور الیکشن بھی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے چاہے وہ وزیر اعظم ہے چاہے صدر ہے، اس کو عوام منتخب کرے۔ یہ پارلیمنٹ کے ممبران یا سینٹ کے ممبران یہ ووٹ لے کے جیسے آتا ہے، اسی طریقے سے صدر کا بھی ووٹ ہو اور وزیر اعظم کا بھی ووٹ ہو، گورنروں کے بھی ووٹ ہو، اور وہ ووٹ لے کے آئیں، وہ بنیں، اس میں جو بھی سیاسی طاقت ہوگی پتہ چل جائے گا۔ کیوں کہ جب یہ کر دو گے تو پھر کسی پارلیمنٹ یا سینیٹر کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو بلیک میل کریں گے یا ان کو خرید کریں گے، تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں وفاداریاں تبدیل کرنے۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ صحیح کر دیا ہے کہ جی اگر کوئی وفاداری تبدیل کرے گا تو وہ جو ہے نااہل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کی جو ہے اپنے پارٹی لیڈر سے جب وہ حمایت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ڈی سیٹ کر دینا چاہیے یا اس کو استعفے دینے پہ لازم کر دیا جائے، کیونکہ اب جو یہ مصنوعی حکومت لائی گئی وہ اس وجہ سے لائی گئی۔ زرداری صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت عقل رکھتے ہیں اور سمجھدار سیاست کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 15 لوٹے پکڑے
اور ایک جگہ پہ بٹھا دیا۔ اب جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ مجبور ہو گئیں کہ یار بندے تو ان کے پاس پورے ہیں، کیا ہوتا، وہ ووٹ ڈالتے نااہل ہو جاتے۔ لیکن ان کو بلانے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ سب پارٹیوں کو مجبور کر دیا، وہ ان کی طرف آ گئے اور وہ لوٹے بیٹھے رہے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے۔ اور ابھی جو اپوزیشن ہے وہ انہیں لوٹوں کی ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست کا کیا ہی کمال ہے کہ ادھر سے لوٹے، ادھر سے جناب وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ، کمیٹیوں کے ممبر۔ واہ اللہ تیری شان، کیا ہے ہوا پاکستان ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پاکستان کا نظام۔ تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا قانون تو ہے، لیکن قانون کی عزت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو خدا یہ پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں اور ووٹ دیتے وقت ان کا خیال کریں، ان کا محاسبہ کریں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے ان کو یاد رکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان کی سیاست ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں کافی چیزیں میں نے واضح کر دی۔ عوام کے آگے آ کر بہت سارے میڈیا والے اور بہت سارے جو ماشاءاللہ حکومتی نمائندے ہوتے ہیں وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مارچ ہو رہا ہے یہ شیخ رشید کے اس کہنے پہ کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اس نے تو صرف منہ سے کہا تھا۔ اب جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے اس کے الفاظ کو اپنے دل میں بٹھا کر خونی مارچ کرانے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ یہ کئی بندوں کو مرائیں گے بھی صحیح، اور گاڑیاں بھی جلوائیں گے اور بہت کچھ کریں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو دھرنے پہ آ رہے ہیں یا جو لوگ اس کام میں شامل ہو رہے ہیں، اپنی نظریں اور آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، کسی چیز کو ایسا نہ کریں کہ ملک ایسی نوبت پہ چلا جائے جہاں پہ ہمارا جو ہے واپسی آنا مشکل ہو جائے۔ زرداری صاحب نے سندھ کے اندر 144 کا نفاذ کیا، دفعہ 144 لگائی، لیکن اس نے صرف پہل اس لیے کی کیوں کہ یہ میرے بھائی جو پی ایم این والے ہیں یہ نہ سمجھ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، انہوں نے فوراً اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے دفعہ 144 بھی لگا دی، کنٹینر بھی کھڑے کر دیے اور پولیس کو بھی طلب کر لیا اور مار کٹائی شروع کر دی۔ اور یہ پی ایم این کے ووٹ کو ختم کرنے کے لیے چال چلی گئی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں رہے، اور یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہوں یا ان کے ہوں پی ایم ایل این کے، انہوں نے جو خفیہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر بیہودہ قسم کی الزامات کی بچھاڑ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی نے کرنا ہے اپنے نام کا اکاؤنٹ بنائے، سر عام بات کرے، آپ کو حق ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ملک کو انتشار کی طرف نہیں لے جانا چاہیے جس سے اس ملک کا نقصان ہو۔ ہم خود بذات خود جو ہے اس کے ملک کے محافظ ہیں، ہمارا خون پسینہ اس دھرتی کے لیے ہے، لیکن کبھی ہم نے ایسی حرکتیں نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی تو ہم میدان میں آئیں گے، اسلحہ اٹھائیں گے، لڑیں گے، لیکن اپنے پاکستانیوں کے ساتھ نہیں، دشمن کے ساتھ، جو اس پاکستان کا دشمن ہے اس کے خلاف لڑیں گے۔ اور پاکستان کی عوام تو ہماری اپنی عوام ہے، ادارے بھی اپنے ہیں، ان کے خلاف آپ لوگ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، یا جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ لڑے۔ بھائی اگر حکومت نے کہہ دیا ہے کہ دفعہ 144 لگا دو، لیکن ہجوم اگر یہ ہے تو اس کو جانے دو، کہہ دو کہ جی ہجوم زیادہ آ گیا، کیا کل آپ نے ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے کل آپ نے ان عوام میں نہیں آنا؟ ریٹائرمنٹ کے بعد بھائی ہماری طرح آپ نے ان لوگوں کا حصہ بننا ہے۔ تو براہ کرم قانون کا احترام کریں، اپنی ڈیوٹی بھی کریں، لیکن ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ عوام کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ ان کو بدمعاشی سے نہیں، پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے،
نہیں سمجھتے تو جانے دے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں آپ کی بھلائی اور پاکستان کی بھلائی ہے۔ ملک بچانے کا واحد حل عوام ہے، جو بھی ہوگا بہتر یہی ہے ساری پارٹیاں مل بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالیں، اسمبلیاں توڑیں، الیکشن میں جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نئی حکومت آئے گی، اس میں چاہے پیپل پارٹی آ جائے، نون لیگ آ جائے، تحریک انصاف آ جائے، جب وہ آ جائے گی وہ آنے والا نومبر میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنا لے گی اور باقی کام بھی کر لے گی۔ اس میں کیا حل ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ باجوہ صاحب نہیں تھے، ان کو آپ نے بنایا تھا، تو کس نے اس کے اوپر کوئی وہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنا بہترین وقت گزارا ہے، ملک کی ضرورت تھی، انہوں نے ایکسٹینشن لے لی۔ تو اسی طریقے سے جو نئی حکومت آئے گی وہ جس کے رزق میں اضافہ ہوگا اس کو بنا دے گی۔ تو آپ کس لالچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ نیا میں بنائیں گے؟ آپ نے پہلے جنرل مشرف کو بنایا، جہانگیر کرامت کو بنایا، آصف نواز کو بنایا، کیا آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا؟ آپ کو نقصان اٹھانا پڑا یا آپ نے ان کا نقصان کیا؟ تو کوئی ہاتھ چیز آئی؟ اور بھائی جان جو بھی فوج کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق جو بھی آئے گا وہ قانون کا پابند ہوگا اور ملک کو چلانا ہے اس نے، اور وہ حکومت کا ساتھ دے گا، اچھے کام کرو گے تو ساتھ دے گا، نہیں کرو گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کوئی پارٹی، اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عدلیہ زندہ باد، اور پاکستان کی عوام سپر پاور زندہ باد۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملکی حالات کے مطابق اور کچھ اور اسلامی اور کچھ اور جو ہے ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ میرے چینل کو یاد رکھیے، محب وطن میرا چینل ہے، اور اس کے اوپر آپ کو اچھی اچھی ویڈیو انشاءاللہ لوڈ ملیں گی۔ میں کسی کے اوپر یہاں پہ تنقید کرنے نہیں آتا، میں ایک اصولوں کی بات کرتا ہوں اور بھلے کی بات کرتا ہوں، اور میں اس پاکستان کا ایک معتبر شہری ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے جان بھی قربان ہے اور خاندان بھی قربان ہے اور خون بھی قربان ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔